ایمبیسڈر نائلہ چوہان آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نئے چھوٹے جزائر کو امریکہ نے تسلیم کیا ہے۔ ان کی ٹوٹل آبادی بتائی جا رہی ہے کہ کوئی 20,000 کے قریب ہے۔ اب یہ کیا پڑی امریکہ کو کہ ساؤتھ پیسیفک میں آ کے 2 چھوٹے جزائر کو تسلیم کرے، ریکگنائز کرے اور کہے کہ یہ بڑا ہسٹوریکل ایک سٹیپ ہے جو ہم نے اٹھا لیا ہے۔ دیکھیے، یہ جس طرح آپ نے اسٹرنگ آف پرلز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، جی، ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ جو ہے چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے ادھر اپنے وہ الائنسز کر رہا تھا اور ایکسپینشن کر رہا تھا۔ چائنا نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ساؤتھ پیسیفک میں وہ چلے گئے، اور ساؤتھ پیسیفک میں انہوں نے سولومن آئلینڈز میں اتنی بڑی انویسٹمنٹس کی، اور پاپوا نیو گنی میں کی، وانوآٹو میں کی، نوئی میں، کوکس آئلینڈ میں۔ اب امریکہ کو اپنے بیکاز آپ دیکھیے کہ کوڈ کے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آسٹریلیا از این امپورٹنٹ کنٹری، اور یہ جو ساؤتھ پیسیفک آئلینڈس ہیں یہ بیسکلی نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان آتے ہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن ایمبیسڈر صاحبہ یہ تو ایک طرف امریکہ یعنی یہ چاہ رہا ہے کہ جو پیسیفک کے اندر جو ان کی پریزنس زیادہ سے زیادہ بڑھے تاکہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کرے۔ اپیرنٹلی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیلدی کمپٹیشن کریں گے، ہم آپس میں ساتھ ایک دوسرے کے چلیں گے، لیکن وہاں پہ چائنا اکتوبر میں سیکنڈ کوئی نیول ایکسرسائزز کرنے جا رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو وہ امریکن پارٹنر کے ساتھ نیول ایکسرسائزز، اور یہاں امریکہ جزائر بن رہا ہے، تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بلاک پالیٹکس ہونے جا رہی ہے، تو وہ تو اس کے شواہد ہیں یہ کہ واقعی ہم بلاک پالیٹکس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ I wouldn't say block politics, لیکن I would say کہ مطلب یہ it's a game of chess that's going on. So اب امریکہ کو اس وقت نوئی اور کوک آئلینڈ کیوں یاد آیا؟ آپ نقشے میں دیکھیں تو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا نوئی ہے کہاں یا کوک آئلینڈ کہاں۔ میں نے پہلی مرتبہ سنے نام جی۔ I've been ambassador to these countries so I know where they are. But the point is کہ یہ بیسکلی ان کی جو ہے نا وہ جیو پالیٹکس ہے، اور اس میں وہ چائنا کی یہاں پہ جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، اور چائنا جس طرح یہاں پہ آ رہی ہے، آسٹریلیا کو اور امریکہ کو یہاں پہ فکر پڑ گئی۔ سو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے اہمیت دیں تاکہ یہ چائنا کی اس میں نہ پڑیں۔ اب پہلے جو تھا آسٹریلیا نے وہاں پہ پیسیفک آئلینڈ فورم بنایا تھا، جو کہ جس طرح آپ سمجھیے کہ جیسے ہمارا سارک یا ECO ہے، تو اس میں انہوں نے جو ہے فجی کو آؤٹ کر دیا تھا، کیونکہ وہاں پہ کو ہو گیا تھا، پرائم منسٹر بنی مراما آگے تھے، تو وہ مسئلہ ہو گیا تھا، سو آسٹریلیا ڈیڈ دیٹ۔ بنی مراما نے آسٹریلیا کو آؤٹ کرنے کے لیے PIDF کر دیا، پیسیفک آئلینڈ ڈیولپمنٹ فورم، اور اس میں پھر انہوں نے چائنیز جو ہے انویسٹمنٹس کو لیا۔ کانسیکوینٹلی آسٹریلیا اینڈ امریکہ فیلٹ انسیکیور، کیونکہ سوچ نہیں سکتے کہ اتنا چھوٹا سا آئلینڈ فجی جو ہے وہ پوری پیسیفک آئلینڈس کی لیڈری لے لے گا۔ اب یہ جو ڈائنامکس ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ، اور اس میں اب کیونکہ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ بائیڈن صاحب کے ایک تو مڈل ایسٹ میں وہ ایک اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی میں نے وہاں پہ امن لے آیا، اور یہاں پہ کہ ہم نے امریکہ کی جو ہے وہ پریزنس کو بڑھا دیا، لیکن چائنا کی یہاں پہ آئی ہیو بین دیئر، آئی ہیو سین بہت اچھی انویسٹمنٹس جا رہی ہیں جو وہاں پہ غربت کو دور کر رہے ہیں۔ زبردست۔ سو اٹس ویل فاؤنڈیڈ، یہ ایک ریکگنیشن سے ان کو کوئی اتنا حاصل نہیں ہوگا جتنا کہ وہ کلیم کر رہے ہیں۔ ٹھیک